پر جو مدینہ شریف سے غالباً کوئی 70 مائلز جو ہے وہ مکہ کی سائٹ پر ہے، جب وہاں پہ آئیں تو خود بھی بیمار ہو گئیں، اور جب خود بیمار ہو گئی تو ان دا ایج آف 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ماں اور باپ دونوں دنیا سے رحلت کر گئے، والد تو پیدائش سے پہلے ہی اور ماں 6 سال کی ایج میں۔ جس وقت آپ کی ایج 8 ایئرز کی ہو گئی، when he was 8 years old, demise of حضرت عبد المطلب، آپ کے جو دادا ہیں گرینڈ فادر تھے عبد المطلب، جس وقت یہ 8 سال کے ہوئے، 8 سال کے ہوئے، 8 ایئرز کے ہوئے تو وہ بھی وفات پا گئے۔ اب جتنے بھی کلوزسٹ تھے وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ جانے لگے، اور لک آفٹر کے لیے حضرت ابو طالب جو تھے، حضرت علی کے والد جو ہیں، انہوں نے لے لیا۔ چلتے رہا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد فرسٹ ٹرپ جو سیریا کی طرف آپ گئے، یعنی فرسٹ جورنی جو سیریا کی طرف تھا اپنے یعنی چچا کے ساتھ، جس وقت وہ گئے ان دا ایج آف 12، یعنی 12 سال کی زندگی میں، جس وقت 12 سال کی ایج تھی تو سیریا میں گئے، تو راستے میں ایک یہودی یعنی اہل کتاب جو تھا، جو ایک راہب تھا، اس راہب نے دیکھا ایک پڑاؤ یعنی جگہ پر سارا جو کیروین ہے، جو قافلہ ہے، وہ سٹاپ ہو گیا، رک گیا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کے جو اس کے گرجا کے، اس کے یا چرچ کے یا اس کے سوما جو اس کا سینیگاگ ہے، اس کے سٹونز جو ہیں وہ محمد کا نام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ وہ ڈائریکشن جو ہے وہ اس کیروین کی طرف ہے کہ جو کیروین مکہ سے آیا ہے، سبحان اللہ۔ جو قافلہ مکہ سے آیا، ڈائریکشن۔ وہ پریشان ہو کر باہر نکلا تو اس نے اس پورے قافلہ کی دعوت کی، سبحان اللہ۔ پورے قافلہ کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تم میں کوئی محمد ہے؟ واہ، سبحان اللہ۔ تم میں کوئی محمد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ نوجوان ہے، ہم سارے تیری دعوت پہ آ گئے، تو اسے تو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہے، وہ تو ہمارے سامان کی لک آفٹر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو اسی وجہ سے تمہاری دعوت کی تھی، واہ واہ اصل بندے کو وہاں چھوڑ آئے ہو۔ واہ۔ وہ بلائے گئے، جب آئے تو اس وقت آپ کے چچا کو ایک خاص یعنی ایک پرائیویٹ روم میں ان کو بلایا، اور بلا کر ان کو کہا کہ مجھے ذرا ان کی قمیص اٹھا کر دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس راہب نے، اس پریسٹ نے، اس منک نے قمیص اٹھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک بٹوین یعنی شولڈرز وہاں پر مہر نبوت دیکھی۔ واہ۔ اس نے کہا ابو طالب اس کو پھر کہیں اس طرف نہ لے کے آنا، اگر یہودیوں نے اس کو دیکھ لیا تو یہودی اس کو قتل کر دیں گے۔ یہی وہ محمد ہے کہ جس نے آگے چل کر نبی آخر زمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں وہ نشانیاں کہ جو ہماری بکس میں پائی جاتی ہیں، اے ابو طالب ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں زندہ نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے سیریا میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے تھے۔ آج بھی وہ درخت سیریا میں موجود ہے کہ جس کی چھاؤں میں کیروین کے حوالے سے آج وہ درخت ایز اے صحابی ٹری کر کے مشہور ہے، سبحان اللہ۔ اور گورنمنٹ نے اس کی پروٹیکٹ، اور وہ سارے کے سارے درخت اس ایریا میں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، درخت اور ہے ہی نہیں، ڈیزرٹ ہے۔ باوجود اس کے وہ ایک درخت ہے کہ جس پر آج بھی پھل بھی لگتا ہے اور پھول بھی لگتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ درخت آج بھی سبحان محفوظ ہے اللہ۔ جس کے سائے میں رسول اللہ بیٹھے اور کیروین کی حفاظت کی اور مال و سامان کی جو حفاظت کے لیے آپ بیٹھ گئے تھے، واہ واہ۔ اور وہ آج بھی چرچ ہے یا سینیگاگ ہے جو بھی ہے وہ اس وقت آج بھی وہ محفوظ ہے۔ اس نے علامات نبوت بتائیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور درمیان میں یہ وقت سارا گزرا۔ ان دا ایج آف 23 کعبہ شریف کی تعمیر شروع ہوئی، جس وقت کعبہ شریف دوبارہ یعنی اس کو ڈیمالش کیا گیا، اور دوبارہ اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے
دوبارہ کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی تو رسول اللہ اس کعبے کی تعمیر میں شامل تھے. اور پھر اس کے بعد جو بڑے مشہور یہ واقعہ ہے حجر اسود کا، بلیک سٹون کا، کہ جس وقت وہ سارے سردار، بلیک سٹون ایک ایسا ہے اتنا بڑا تو ہے نہیں کہ بہت سارے پکڑ کے اٹھاتے، وہ تو تھوڑی چھوٹی چھوٹی کچھ فیو یعنی ماربلز ہیں چھوٹے چھوٹے، یعنی بگیسٹ جو ہے وہ تقریباً ناٹ مور دین انچ، یعنی ہے وہ چھوٹا سا، چھوٹے سے ہیں. اب وہ کون اٹھائے؟ اگر ایک اٹھاتا ہے تو حجر اسود وہ ہے کہ وہ خاندان والے کہیں گے کہ میرے دادا نے، میرے بابا نے، میرے فلاں خاندان کے بڑا افراد نے حجر اسود نصب کیا ہے. اور یہ مکہ والے جتنے سردار ہیں یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا کوئی کہلائے. سبحان اللہ. کریں گے تو سارے، نہیں تو نہیں. لڑائی ہونے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان دا ایج آف 23 ایئرز، وہ جس وقت کہ آپ کی یعنی 23 سال کی زندگی تھی، اس وقت آپ نے اپنی چادر اتاری. واقعہ بڑا لمبا ہے. چادر اتاری، نیچے بچھائی، اور نیچے بچھا کر آپ نے فرمایا کہ میں اس میں حجر اسود کو رکھتا ہوں، میری چادر کے کارنر جتنے بھی ہیں وہ تم سارے سردار پکڑ لو. سبحان اللہ. سارے سرداروں نے وہ پکڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ. وہ آئے جہاں کعبے یعنی کعبے کی دیوار پر حجر اسود کو جہاں فکس کرنا تھا، نصب کرنا تھا، تو وہاں رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں پہ رکھ دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کافر کی نصب کیا ہوا حجر اسود نہیں ہے، حضور کی ذات مبارک کا ہے. اس کے بعد 24 ایئرز ایج آپ کی ہو گئی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ میرا قافلہ، میرا جو سامان ہے بزنس جو ایز اے ٹریڈر، آپ تشریف لے جائیں میرا سامان سیریا میں جا کے. یہ سیکنڈ ٹرپ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ گئے اور غلام بھی ساتھ تھا، اور جو اس آپ کے ہاں اس یعنی بی بی صاحبہ نے، خدیجہ الکبریٰ نے ایک سرونٹ بھیجا تھا. وہ سرونٹ جو تھا وہ گواہ ہے کہ جس درخت کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ درخت کہتا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اللہ علیکہ یا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. پتھر بھی پڑتے اور وہ درخت بھی پڑتے. اور واہ. جس وقت واپس آئے تو سارا واقعہ سنایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 سال کی ایج ہے ان کی، اور وڈو ہیں اور بیوہ ہیں، تو 40 سال کی ایج میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا. ان دا ایج آف 25 رسول اللہ نے پہلی شادی کی. سبحان اللہ. اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ ویڈیو کے ساتھ. وڈو کے ساتھ. اور وہ بھی وڈو جو ایک خامند کی نہیں ہے، 2 خامندوں کی. پہلے 2 شادیاں ہو چکی، اولاد موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی وہ 40 سالہ خاتون کے ساتھ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے، اور اس خاتون نے اپنا سارا مال رسول اللہ پر قربان کر دیا. سبحان اللہ. سارا مال قربان کر دیا. اور اس کے بعد ان دا ایج آف 25 میں ہی مکہ میں ایک ویلفیئر سوسائٹی بنی تاکہ ایک دوسروں کی مدد کی جائے، حاجیوں کی خدمت کی جائے. اور اس کے ممبر جو تھے اور سینئر ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. واہ. سوسائٹی کے اندر ممبر جو ہیں جن کی بات سنی جائے اور جو بات کہیں اس بات کو ٹالا نہ جائے. رسول اللہ کی ذات مبارک ہے. اور اس کے بعد یہ چلتا رہا سارا سلسلہ. اور پھر اس کے بعد جب آپ کی ایج مبارک 40 ایئرز کی ہو گئی، اب 25 کی ایج سے لے کر آپ کی 40 کی ایج تک بٹوین یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 15 ایئرز. اب 15 ایئرز آپ مکہ میں رہے، ادھر ادھر ہلکا پھلکا آنا جانا تھا، روابط تھے، لوگ آپ کو صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، سچا، صاف ستھرا. کوئی جھگڑا کسی گھر میں ہوتا وہ کہتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، چلے محمد کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ کر دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کافر بھی حضور سے اپنے فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے. صادق الوعد الامین یہ آپ کے ٹائٹلز کافر دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ یعنی ایک اسپرچولی یعنی ایک تنہائی کے لیے غار حرا کو آپ نے سلیکٹ کر لیا. کبھی 1 ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی 3 ہفتے. اگر میں آپ حضرات سے پوچھوں غار حرا میں آپ میں سے کون کون گیا ہے تو کوئی ہے ساتھی میرے سمیت؟ میں بھی گیا ہوں. تو دیکھیں اب یہ ساتھی، اب ان کو پتا ہے کہ غار حرا کتنی ہائٹ پہ. اب تو راستے بنے ہیں، اب تو وہ سٹیپس بھی بنا دیے یعنی لوگوں نے. اس وقت تو اتنا معاملہ بڑا مشکل تھا.
लेकिन सैयदा खदीजुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खजूरें, सत्तू, पानी वगैरह खुद लेकर जाती थी और वहां देकर फिर वापस आती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे गारे हिरा में, हाँ, एक साइड से दाखिला है, एक साइड से एंट्री है, बेशक। दूसरी साइड से एग्जिट नहीं है, बेशक। यानी रास्ता नहीं है कि आप निकल सकें, वन साइड है। लेकिन वहां एक हॉल बना हुआ है, दो पत्थरों के, दो रॉक्स के मिलने का, एक विंडो बनी हुई है जिस विंडो से काबा शरीफ बिल्कुल सामने नजर आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह वहां पर बैठकर सीधा वाह। काबे को देखा करते वाह थे वाह, और वहां क्या इबादत करते थे हाय ये हाय। तो मोहम्मद जाने और रब्बे मोहम्मद। बेशक, सुभान